الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله سبحانه وتعالى هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات ويقبضن ما يمسكهن إلا الرحمن إنه بكل شيء بصير صدق اللہ مولانا العظیم۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی امن و سکون و اطمینان کی جگہ بنایا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس دنیا کو بھی اصل کے اعتبار سے امن و سکون کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جنت کو بھی پیدا فرمایا ہے اور اس کو امن و سکون کی جگہ قرار دیا ہے اور اس کو امن و سکون کی جگہ بتایا ہے اصل کے اعتبار سے، اور دنیا بھی اصل کے اعتبار سے امن و سکون کے لیے بنائی گئی ہے۔ لیکن دنیا میں جتنے بھی فسادات، شر، فتن، عذابات کی شکلیں ظاہر ہوتی ہے، اس کی وجہ انسانوں کے کرتوت اور ان کے اعمال ہوتے ہیں۔ اگر انسانوں کے اعمال صحیح ہوں اور انسان اپنی زندگی کو بتائے ہوئے طریقے پہ گزار رہا ہو تو اس دنیا کے اندر بھی اس کو اللہ تعالیٰ اطمینان و امن و سکون عطا فرماتے ہیں، اور مرنے کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی جو جنت میں گزرنی ہے اس میں تو سکون اور اطمینان کے سوا کچھ ہے ہی نہیں۔ جگہ جگہ قرآن میں آیات اس کے متعلق اللہ پاک نے اتاری ہیں۔ ان المتقین فی مقام امین، بے شک پرہیزگار لوگ وہ امن کے مقام میں ہوں گے، اور یہاں امن کے مقام سے مراد جنت ہے۔ دنیا والوں کے لیے بھی اللہ تعالیٰ نے یہ فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، اگر یہ بستی والے ایمان لے کر آئیں اور یہ بستی والے پرہیزگاری والی زندگی، طاعت والی زندگی کو اختیار کریں تو ہم آسمان و زمین کی برکتیں ان کے لیے کھول دیں گے۔ تو اللہ نے جنت کو بھی امن کا مقام بنایا ہے اور امن و سکون کی جگہ بنایا ہے، اور دنیا کو بھی اللہ تعالیٰ نے تخلیقی اعتبار سے، اصل کے اعتبار سے امن و سکون کی جگہ بنایا ہے۔ لیکن دنیا میں جب بھی کبھی شر اور فتنہ اور پریشانی اور ہلاکتیں اور اموات، قحط، طاعون، زلزلے، قتل و غارت گری، بدامنی، بدسکونی، بیماریاں، یہ سب کچھ اگر ہمیں اس دنیا کے اندر نظر آتا ہے تو اس کے پیچھے انسانوں کے وہ برے اعمال ہوتے ہیں کہ جس کی وجہ سے دنیا کا امن اللہ تعالیٰ اٹھا کر اس کے بدلے میں اللہ تعالیٰ عذاب کے فیصلے فرماتا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ کانت آمینۃ مطمئنہ یأتیہا رزقہا رغدا من کل مکان فکفرت بانعم اللہ فاذاقہا اللہ لباس الجوع والخوف بما كانوا یصنعون۔ اے نبی جی، آپ مکہ والوں کے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کریں جو اللہ تعالیٰ آپ کو سنا رہا ہے۔ ضرب اللہ مثلا قریۃ، اللہ تعالیٰ تمہارے سامنے ایک بستی کی مثال بیان کرنا چاہتا ہے۔ کانت آمینۃ مطمئنہ، کانت آمینۃ مطمئنہ، وہ بستی امن و اطمینان میں تھی۔ یاتیہا رزقہا رغدا من کل مکان، ہر طرف سے ان کے لیے روزی کی فراوانی تھی، اللہ کی طرف سے ان کے لیے روزی کے دروازے کھلے ہوئے تھے۔ فکفرت بانعم اللہ، تو ان بستی والوں نے اللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی ناشکری کری اور ان بستی والوں نے اللہ پاک کی نافرمانی کی،
تو اللہ تعالیٰ نے اس نافرمانی کی وجہ سے پھر ان لوگوں کے اطمینان اور امن کو اللہ نے ان سے چھین لیا۔ فَأَذَاقَهَا اللَّهُ لِبَاسَ الْجُوعِ وَالْخَوْفِ بِمَا كَانُوا يَصْنَعُونَ، تو اللہ تعالیٰ نے ان کو بھوک کا عذاب اللہ نے چکھایا، یعنی بھوک کا لباس اللہ نے ان کو پہنایا، اور خوف کا لباس ان کو پہنایا۔ جیسا کہ لباس انسان کے پورے بدن کو حاوی ہوتا ہے اور پورے بدن کے ہر عضو کو گھیرا ہوا ہوتا ہے، اسی طریقے سے ہر جانب سے خدا نے ان کے اوپر قحط کو، فقر و فاقہ کو اور خوف کو اللہ نے مسلط کیا۔ فرمایا بما کانوا یصنعون، بسبب اس کے کہ یہ کام ایسے کرتے تھے۔ کہیں اللہ نے یوں فرمایا ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، اس زمین میں تمہیں جہاں بھی خشکی میں، جنگلات میں، آبادیوں میں، اور جہاں بھی تمہیں دریاؤں میں، سمندروں میں، نہروں میں تمہارے کو کوئی بھی فساد کی شکل نظر آئے تو تم اس تمام کی فساد کی شکل کی وجہ یہ سمجھنا کہ تمہارے اعمال بگڑ چکے ہیں، ورنہ اللہ تعالیٰ نے اصل کے اعتبار سے نہ دنیا کو اللہ نے عذاب کی جگہ بنایا ہے، نہ اصل کے اعتبار سے اللہ تعالیٰ نے آخرت کو عذاب کی جگہ بنایا ہے۔ اللہ نے تو دونوں عالموں کو اپنے بندوں پر رحمت کرنے کے لیے بنایا ہے، لیکن چونکہ شرری لوگوں کا وجود ضروری ہے اور شریر لوگوں کا ہونا ضروری ہے، اس وجہ سے ان شریر لوگوں کی وجہ سے آفتوں کی اور عذابات کی شکلیں اللہ نے دنیا میں بھی قائم فرمائیں اور آخرت میں بھی قائم فرمائیں۔ آخرت کے اندر تو شریر لوگ نیک لوگوں سے بالکل علیحدہ ہو جائیں گے، لیکن دنیا کے اندر شریر لوگ نیکوکار لوگوں کے ساتھ رلے ملے رہتے ہیں۔ اس وجہ سے جب شریر لوگوں کی شرارتوں کی وجہ سے خدا کے عذابات آتے ہیں تو اس میں نیک لوگ بھی متاثر ہوتے ہیں۔ یعنی جب زلزلہ آتا ہے، اب یہ کہتے ہیں زلزلہ کیوں آتا ہے، تو یہ فوراً ٹی ویاں کھولتے ہیں اور جو ہے نا تفسیر نگاروں کی اور سائنس کی طرف بھاگتے ہیں۔ ہم زلزلوں کے تحقیق کے بارے کے اندر سائنس کے محتاج نہیں ہیں، ہمیں کیا ضرورت پڑی ہے کہ ہم زلزلوں کے جاننے کے بارے میں سائنس کے اقوال کو جو ہے وہ سمجھنے کی کوشش کریں۔ اب چونکہ لوگوں کو اس اصل سے ہٹایا جاتا ہے، ایک باقاعدہ میڈیا کی عالمی طور پر اور ساری دنیا کے کافروں کی پلاننگ ہے، اس پلاننگ کے تحت سب کو اس میں لگایا جاتا ہے، اور سب کہتے ہیں ہاں جی زمینوں کی جو پلیٹیں ہیں اور زمینوں کا وہ اپنا وہ جو حساب کتاب ہے اور اس کے اندر یہ گیس آئی اور اس طریقے سے ہوا اور یوں ہوا اور زمین ہل گئی اور فلاں ہو گیا اور فلاں ہو گیا۔ حالانکہ مسلمان کو تو ایک ایمان کی روشنی کے اندر یہ بات قرآن و سنت کی روشنی کے اندر آسانی سے معلوم ہو جاتی ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے، اس میں کوئی دو رائے نہیں ہے۔ زلزلہ کیوں آتا ہے یہ ہمارا موضوع ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے۔ اب دنیا والے کچھ بھی کہتے رہیں، سائنس والے کچھ بھی کہتے رہیں، ہماری قرآن و سنت کی روشنی کے اندر اور ایمانیات کی روشنی میں تحقیق یہ ہے کہ زلزلوں کے آنے کا سبب انسانوں کے اعمال کا بگاڑ ہے۔ کثرت اموات انسانوں کے اعمال کے بگاڑ کا سبب ہے۔ میں وہ روایت پہلے سنا دیتا ہوں تاکہ اس سے اپنی بات کو شروع کروں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے پاس گیا، دخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہ، میں حضرت عائشہ کے پاس گیا، فقال رجل، ایک آدمی حضرت عائشہ کے پاس آیا اور آ کر کہنے لگا کہ اما جان سألت عن الزلزلہ، اور آ کر حضرت اما عائشہ سے کہا کہ اما جان زلزلہ کیوں آتا ہے، زلزلے کے بارے میں آپ ہمیں بتا دیجئے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے مختصر سے اس کا جواب دیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ان المرأة اذا خلت ثيابها في بيت غیر زوجها، کہ جب ایک عورت اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کے سامنے اپنا لباس اتار دیتی ہے، ایک عورت جب اپنے خاوند کے علاوہ کسی اور کے سامنے، کسی اور کے گھر میں، کسی اور کے کمرے میں اپنا لباس اتار دیتی ہے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے اور اپنے درمیان کے اندر جو معاملہ تھا، اللہ کی طرف سے اس کے لیے جو حفاظت کا معاملہ تھا اور جو اللہ کی طرف سے اس کے لیے عزتوں کا معاملہ تھا، وہ اس معاملے کو ختم کر دیتی ہے۔
جب ایک عورت اپنا لباس اپنے مرد کے علاوہ کسی اور کے سامنے اتار دیتی ہے تو پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اور اس عورت کے درمیان میں جو حجاب ہے، جو پردہ ہے، اس نے اس پردے کو ختم کر دیا۔ تو جب اس پردے کو اس نے ختم کر دیا تو اللہ عز و جل فغار اللہ فی سمائہ، غار اللہ فی سمائہ، اللہ تعالیٰ کی جلال کو غیرت آتی ہے آسمانوں میں۔ اللہ تعالیٰ کی غیرت جو ہے نا، وہ جلال، اللہ تعالیٰ کا جو جلال ہے اس میں غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جب جلال آتا ہے تو اللہ تعالیٰ صرف زمین کو ایک حکم دیتا ہے اور کہتا ہے فقال زلزلی زلزلی۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب ایک عورت اپنا لباس اپنے مرد کے علاوہ کسی اور کے سامنے اتار دے، اس سے مراد شادی شدہ عورت بھی ہے اور اس سے مراد کنواری عورت بھی ہے، کہ کنواری لڑکی بھی اگر اپنا لباس کسی اور مرد کے سامنے اتار رہی ہے تو آگے جا کے اس کی بھی تو شادی ہونی ہے نا، شادی شدہ ہے تو ویسے ہی مسئلہ۔ کنواری یہ ہے، اس نے بھی اگر اپنا لباس کسی غیر مرد کے سامنے اتار دیا ہے تو آگے جا کے پھر اس کی شادی ہونی ہے، لوگوں کو کیا پتا کہ یہ کیا کی ہوئی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جلال آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کو جب جلال آتا ہے تو اللہ اس زمین کو حکم دیتا ہے زلزلی، اے زمین تو ہل جا۔ تو حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ جب اللہ کا حکم اس زمین کو آتا ہے ہل جا، تو یہ زمین اس زنا کے سبب سے ہلتی ہے، اور اس کے ہلنے سے پھر ساری آبادیاں خراب ہو جاتی ہیں، اور بنے ہوئے مکانات اور بنی ہوئی چیزیں ساری کی ساری ویران ہو جاتی ہیں، اور نہ جانے کہ اس ہلنے کی وجہ سے کتنے انسانوں کی جانیں اور کتنے حیوانات کی اور کتنے جانداروں کی جانیں ہلاکت کا سبب بن جاتی ہیں، اور اس کا سبب صرف بند کمرے میں ایک لڑکی کا اپنا لباس غیر مرد کے سامنے اتارنا ہوتا ہے۔ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ میرے اس عمل کی وجہ سے پوری زمین کو کانپنے کا حکم دے دیا گیا ہے، پورے شہر کو، پوری آبادی کو، پورے علاقوں کو کانپنے کا حکم دے دیا گیا ہے۔ برائی ایک جگہ پر ہے، برائی کا محل ایک جگہ ہے، اور برائی خفیہ طور کے اوپر ہے، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ برائی کا کرنا اتنا زیادہ ناگوار ہے کہ اللہ کے جلال کو غیرت آتی ہے۔ اب آپ ایمانداری سے بتاؤ، پاکستان میں زلزلہ آیا، ہم تو وہاں تھے، وہ تو اللہ نے ہماری حفاظت کری کہ ہم اس جگہ سے ایک رات پہلے، یعنی ہم کاغان سے جو چلیں تو رات 3 بجے، میں نے رات میں ساتھیوں سے کہا کہ بھئی ہم لوگوں کے لیے رات ٹھہرنا یار مناسب نہیں، سردی بھی بہت زیادہ ہے، ہمارا تقریباً 6000 کلومیٹر کا سفر تھا اس 2 ہفتے کے اندر، تو ہم وہ شار ریشم، وہ آگے انڈیا، یہ جو اپنا چین کا بارڈر ہے، گلگت ہے، بشام ہے، بٹگرام ہے، مانسیرا ہے، اوگئی ہے، یہ آپ کا کاغان ہے، یہ ناران ہے، جھیل سیف الملوک ہے، اس سارے سفر میں ہم پھر رہے تھے۔ تو جو حال ہم نے قوم کا دیکھا ہے وہ آپ سب کے سامنے ہے، اس کو بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیاحت کے نام پر عیاشی یہ ہمارے ہاں قوم کے مزاج میں داخل کی گئی ہے۔ بھئی سیاحت سے شریعت نے منع نہیں کیا ہے، آپ نے گھومنا ہے، پھرنا ہے، آپ کی فیملی کو آپ کو لے جانا ہے، آپ سیر کرنا چاہتے ہو، آپ اللہ پاک کی قدرت کے مناظر دیکھنا چاہتے ہو، دریائیں دیکھنا چاہتے ہو، آبشاریں دیکھنا چاہتے ہو، آپ آبشاروں سے نہانا چاہتے ہو، آپ وہاں کے گلیشیر کو دیکھنا چاہتے ہو، آپ جنگلات دیکھنا چاہتے ہو، آپ باغات دیکھنا چاہتے ہو، آپ پھل پھول کے درختوں کو دیکھنا چاہتے ہو، آپ کو کسی نے منع نہیں کیا ہے، لیکن آپ شریعت کے دائرے کے اندر رہتے ہوئے یہ سارے کام کریں گے تو انکار نہیں ہے، لیکن اگر شریعت کے دائرے سے پار نکلیں گے تو یہ ساری چیزیں ساری قوم کے عذاب کا سبب ہوں گے۔ یہ شمالی علاقہ جات کے اندر جو کثرت سے زلزلے آتے ہیں، حالانکہ پورے پاکستان میں ہماری تحقیق ہے کہ پورے پاکستان میں سب سے زیادہ دیندار اور نیکوکار لوگ اور سب سے زیادہ نمازی پرہیزگار اور مسجد آباد ہمیں صوبہ سرحد میں ملی ہیں۔ پنجاب میں بھی نماز نہیں ہے، بلوچستان میں بھی وہ حال نہیں ہے، سندھ کا حال تو ہمارے سامنے ہے، چلو کراچی کو اللہ نے نوازا ہے، کراچی کا حال پورے سندھ سے کیا پورے پاکستان سے ممتاز ہے اللہ کے فضل سے۔ لیکن کراچی کے بعد اگر آپ کو دین کا بہت بڑا ماحول نظر آتا ہے تو وہ آپ کو صوبہ سرحد ملے گا، لیکن اس کے باوجود زلزلوں کا سب سے زیادہ ہدف صوبہ یہ ہمارا افغانستان بنتا ہے، اور افغانستان کا کابل بنتا ہے، جلال آباد بنتا ہے، افغانستان کے یہ پٹھانوں کے ایریے بنتے ہیں، یہ پورا شمالی علاقہ جات بنتا ہے۔ کیا وجہ ہے؟ 2 بڑے سبب ہیں۔
ایک باہر سیاحوں کا وہاں پر آنا اور باہر سیر و سیاحت کے آنے والے سوات کے اندر ہونے والے آپریشن سے بظاہراً سوات والوں کے اوپر ظلم و بربریت کی داستانیں لکھی جا رہی ہیں، لیکن وہاں کے شرفاء اور دیندار لوگوں سے ہم جب جا کر ملے ہیں تو انہوں نے کہا خدا کا فضل ہے کہ اس آپریشن کے برکت سے یہ سارے پاکستان کی ننگی عورتیں آنا بند ہو گئی ہیں۔ اللہ کا شکر ہوا کہ اس آپریشن کی برکت سے یہاں ہمارا سوات پاکیزہ اور پاک ہو گیا۔ بے شک یہاں لوگوں کے روزگار پر اور یہاں لوگوں کے لیے تنگیاں ہوئی ہیں، لیکن بے حیائی اور بے غیرتی کے جو مناظر ہمارے سوات کے اندر، مالم جپا کے اندر اور آگے کے وہاں تک ہم گئے ہیں، جماعتوں میں بھی گئے ہیں، ویسے بھی گئے ہیں، تو وہاں کے علاقوں میں جتنی بے غیرتیاں یہ سارا پاکستان کا سیاح طبقہ کر رہا ہے، اتنی بے غیرتی وہاں کے لوکل لوگوں میں نہیں ہے۔ پھر خربوزے کو دیکھ کر خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، تو وہاں جو بے دین طبقہ ہے، جو گندا ترین طبقہ ہے، جس کے سامنے اسلام اور مذہب نہیں ہے، چاہے وہ پٹھان قوم سے کیوں نہ ہو، انہوں نے پھر اپنی بہو بیٹیوں کو پیسہ کمانے کے لیے ان کے حوالے کیا، تو ڈبل مسئلے کھڑے ہو گئے۔ آپ کشمیر کو کیا کہتے ہیں؟ یہ منی انگلینڈ کہلاتا ہے۔ یہ اگر آپ نے انگلینڈ دیکھا ہے اور آپ انگلینڈ کی تصویر اور اس کی عکاسی پاکستان میں دیکھنا چاہتے ہیں، کشمیر کی عوام میں چلے جائیں، کشمیر کو اس وقت بھی پاکستان کا منی انگلینڈ کہا جاتا ہے۔ ہمارے مزاجوں میں سفر نہیں ہے، ہم تبلیغ والوں کے ساتھ پھرتے نہیں ہیں، اس لیے ہمارے سامنے حقائق نہیں ہے جو ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھے ہوں، منہ بولتے ثبوت ہمارے سامنے نہیں ہے۔ آپ پھریں، آپ کو ساری پاکستان کی پوری جغرافیائی حیثیت آپ کو معلوم ہو جائے گی کہ کیا ہو رہا ہے۔ دریا اباسین بہتا ہوا آ رہا ہے، وہاں تک وہ ہم کالا ڈھاکا، آگے پتنی کہاں تک ہم گئے، بشام کے اور جنا شانگلہ کی پہاڑیوں میں کتنے ہزاروں فٹ کے اوپر وہ دریا بیٹھتا ہوا آ رہا ہے۔ اس دریا کا پانی حالانکہ 10 فٹ 12 فٹ 15 فٹ 20 فٹ ہوگا جگہ جگہ درمیان میں، لیکن اس دریا کا نام وہاں کے عوام نے رکھا ہے یہ قاتل دریا ہے۔ اتنا خطرناک اس کا زور اور اتنا اس کے اندر غیظ ہے کہ اس کو دیکھ کے ڈر لگا ہمیں۔ ہم وضو کرنے کے لیے اترے تو ہمارے سے وضو کرنے میں خوف آ رہا کہ کہیں یہ کوئی لہر پیچھے سے آ کر ہمیں غرق نہ کر دے اس میں۔ تو وہاں سے ہم صبح 3 بجے نکلے، تہجد پڑھی ہم نے وہاں کاغان میں، اور وہاں سے تہجد پڑھ کے پھر ہم نے کہا کہ ہم لوگ چلتے ہیں یہاں سے، پھر ہم مانسیرا پہنچیں گے وہاں، یا تو بالا کوٹ میں ہم نے پھر صبح کی فجر کی نماز پڑھی، پھر وہاں سے مانسیرا پہنچے، اس کے بعد لاہور کا سفر شروع کیا۔ تو یہاں پہنچے، لاہور کے اندر پہنچے تھے تو پتہ چلا کہ لاہور میں بھی حالانکہ زلزلے کا اثر، وہاں پر ہم بیٹھے ہوئے تھے، کھانا کھا رہے تھے، اور کھانے کے دوران ظہر کی نماز پڑھ کے فارغ ہوئے اور نماز کے بعد کھانا کھا رہے تھے، کھانے کے دوران کے اندر جو ہے وہ زلزلہ آیا۔ اور میں نے تو زندگی میں چونکہ پہلی دفعہ زلزلہ دیکھا تھا، کراچی میں پیدا ہوئے پلے بڑے، کبھی آج تک کراچی میں زلزلہ اس نوعیت کا ہم نے نہیں دیکھا۔ معمولی کوئی جھٹکے سننے میں آئے، وہ بھی ایک دفعہ جب کراچی میں آیا تھا تو مجھے یاد ہے میں حج کے سفر میں تھا، پیچھے سنا ہے کہ کوئی کراچی ہلا تھا۔ خدا کا فضل ہے کہ میری زندگی کا ایک لمبا عرصہ یہاں گزر گیا ہے، ہم نے کراچی میں ابھی تک زلزلہ نہیں دیکھا۔ خطرناک زلزلہ، چھوٹے موٹے جھٹکے تو یہاں آتے رہے، لیکن ایسا کوئی خطرناک زلزلہ کراچی والوں نے کبھی نہیں دیکھا ہے۔ تو وہاں 8.1 رفتار کے ساتھ وہ زلزلہ چل رہا تھا، اور میرے آگے مجھے تھوڑا سا کولیسٹرول رہتا ہے، تو اچھا کھانے پینے کا مولوی شوقین ہوتے ہیں، تو مجھے ساتھیوں نے کہا مولوی صاحب آپ کے لیے ہم نے مغز بنایا، مغز کھاؤ گے؟ میں بالکل شوق سے کھائیں گے۔ اب وہ مغز لے کر آ گئے، وہ مغز میرے سامنے رکھا ہوا، میں مغز مزے لے کے کھا رہا، تو جیسے ہی میں مغز کو، میں نے شاید آدھی پلیٹ سالن کھایا ہوگا، ایک آدھ روٹی کھائی ہوگی، تو ایک دم جو ہے نا چکر آنے لگے۔ میرے ذہن میں یہ آیا کہ میں کولیسٹرول کا مریض ہوں، اور یہ میں بدپریزی کر رہا ہوں، تو ہو سکتا ہے یہ جا کے اندر لڑا ہے اور اس کی وجہ سے میرے کوئی مسئلے اندر ہوئے ہیں جس کی وجہ سے مجھے چکر آ رہے ہیں۔ تو میں نے دیکھا میرے آگے جو رکھی ہوئی پلیٹ تھی وہ پلیٹ سرک کے میرے ساتھی کے برابر میں چلی گئی، پھر تھوڑی دیر کے بعد دیکھا وہ پلیٹ ادھر چلی گئی، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے۔ تو میں اپنے ذہن میں یہ تھا کہ یہ چونکہ زلزلہ دیکھا نہیں تھا پہلے کبھی، تو مجھے اپنا ایسا محسوس ہوا جیسا کہ کوئی جو ہے وہ ایسے میرے کے دماغ کو ہلا رہا ہے۔ تو میں نے ساتھ میرے ساتھ مولوی صاحب بیٹھے تھے، مولوی ذیشان، یہ مدینہ مسجد کے خطیب جو ہیں، یہ بیٹھے تھے، ان کو دیکھا ان کے ہاتھ میں لقمہ، یہ ہکا بکا بیٹھے ہیں، دوسرے ساتھی کو دیکھا، تیسرے کو دیکھا، پورے 4-5 ساتھی ہم لوگ ایک کھانا کھا رہے تھے، تو سب کو دیکھا، پھر اس کے بعد ایک دم چیخو پکار، زلزلہ زلزلہ، دیوار ادھر جاری ادھر جاری، 1 منٹ پورا وہ ایسے ہمیں ہچکولے دیتا رہا وہ زلزلہ، لیکن چونکہ سلو دے رہا تھا اس وجہ سے کوئی عمارت وغیرہ گری نہیں،
کوئی چیز چھت وغیرہ دیوار گری نہیں، بالکل معمولی سے، ایسے جیسے کشتی کے اندر آپ دریا کے کنارے پہ کشتی لگی ہوئی اور بندھی ہوئی اور رسوں سے، اور لہریں آ کر اس کو ہلاتی ہیں، ہچکولے دیتی ہیں، ایسا ہمیں محسوس ہو رہا۔ اس کے بعد جب لوگ نکل کے بھاگے، چیخ و پکار مچی ہے، لوگوں نے بھاگنا شروع کیا، تب ہمیں اندازہ ہوا زلزلہ۔ پھر ہم نے دعائیں پڑھنا شروع کری، میں نے زور زور سے اللہم لا تقتلنا بغضبک ولا تہلکنا بعذابک وعافنا قبل ذلک۔ اس موقع بے ساختہ اللہ نے ہماری زبان پہ، ہل بھی نہیں سکے ہم، ہمارے پیروں میں اتنی جان نہیں تھی کہ ہم نکل کے باہر بھاگے۔ حالانکہ کہتے ہیں کہ زلزلہ جب آ رہا ہو تو آدمی میدانی علاقے کی طرف بھاگے، تو ہمیں ایسا خوف محسوس ہو رہا کہ ہم باہر نکلیں گے اور کوئی بلڈنگ ہے جو گرے گی ہمارے اوپر ہلاک کرے گی، تو ہم نے کہا اس مرنے سے یہاں مر جانا بہتر ہے، تو یہیں پر دعا کلمے پڑھتے رہو زور زور سے۔ باقی سارے بھاگ گئے، پورا کا پوری جگہ خالی ہو گئی۔ اس کے بعد بہرحال پتہ چلا تو آگے جو ہے وہ آپ کے خیبر پختونخوا کے اندر صوبہ سرحد کے اندر اس کے زیادہ جو ہے نا اثرات ہوئے، پھر پتہ نہیں کتنے 100 جانیں مر گئیں۔ پھر وہاں پر وہ جو ناران کے اندر جو لوگ ہمیں ملے، جھیل کے اوپر جو لوگ ملے تھے، ہم ان کو وہاں پر ساری عیاشیاں کر رہے ہیں، تصویریں بن رہی ہیں، موویاں بن رہے ہیں، بے غیرتی بے حیائی کی ایک انتہا تھی، انتہا جس کو کہتے ہیں نا اس کے اوپر۔ اور موسم خراب اور برف باری ہو رہی اور برف کی چادر زمین کے اوپر پڑی ہوئی، اتنے برف کے اوپر ہم نے نماز پڑھی۔ تو ہمارے ایک ساتھی کا مولوی صاحب کا وضو چلا گیا، تو عصر کا وقت آیا، تو ہم نے کہا بھائی وضو کرنا ہے۔ اب جھیل کے اندر پانی چل رہا تھا لیکن وہ تو گلیشیئر تھا سارا، تو اس کے اوپر وضو کرایا۔ میں نے کہا چلو میں بھی تازہ وضو بنا لیتا ہوں، پھر میری ہمت نہیں ہوئی، میں نے کہا بس وہ جو وضو ظہر کا کیا ہوا ہے ناران کا وہ کافی ہے۔ تو ہم نے وضو کر کے وہاں پر پھر میں نے اذان دی، پھر ادھر جماعت کی نماز، تو ہم نے اپنا برف کے اوپر ہی، ساتھیوں نے کہا بھئی تو اس پہ کھڑا ہونا مشکل ہو رہا ہے، میں نے کہا جوتے پہنے پہنے نماز پڑھو، یہ جوتے پاک ہیں تمہارے اس وقت کے اندر، جتنا پانی پہ چلے ہو یہ پاک ہو گئے، ساری آبشاریں اور پانی گلیشیئر پگھل رہا ہے، یہ پاک ہیں جوتے اتارنے کی حاجت نہیں۔ ہم نے اپنے جوتے پہنے رہے اور اس کے بعد اذان دی، مولوی صاحب سے میں نے کہا، تو وہاں جو لوگ تھے ان کو ہم نے گشت کر کے سب کو جمع کیا۔ ہم نے ان سے کہا بھئی خدا کے بندو تو لو نماز تو پڑھ لو، یہاں پر یہ تاریخی نماز ہے، اوپر سے بھی برف پڑ رہی ہے اور زمین کے اوپر بھی برف کی چادریں بچھی ہوئی ہیں، تو اسی برف کے اوپر آپ نماز پڑھیں ہمارے ساتھ۔ انہوں نے کہا آپ لوگ عجیب ہو تبلیغ والے کہ یہاں کون نماز پڑھے گا اور یہاں کیسے نماز پڑھے گا، وضو کیسے کرے؟ میں نے کہا ہمارے مولوی صاحب نے جھیل سے ابھی وضو کیا ہے، وہ کہہ رہے وہ تو بالکل برف ہو رہا ہے پانی۔ تو میں نے کہا خدا کے بندے یہاں تم لوگ کافی پی رہے ہو، چائے پی رہے ہو، گرم گرم انڈے کھا رہے ہو، تم تصویریں بنا رہے ہو، تم اپنی عورتوں کو ایکشن سے کھڑا کر رہے ہو، اور تم یہاں پر کھانے کے پروگرام کر رہے ہو، گھومنے کے پروگرام کر رہے ہو، سارا کچھ ہو سکتا ہے اس برف کے اندر، ایک نمازی بیچاری ایسی مسکین ہے کہ وہ نہیں پڑھی جا سکتی۔ تو کچھ لوگوں کو ہمت ہوئی، کراچی کے کچھ لڑکے تھے، کچھ لاہور کے تھے اور کچھ پشاور کے تھے، انگلینڈ میں رہتے تھے، وہاں سے آئے تھے، ہم نے ان سے تعارف کرا، انہوں نے کہا ہم پشاور کے ہیں لیکن ہم انگلینڈ سے آئے، پاکستان میں گھومنے کے لیے آئے ہیں۔ ان لوگوں کو لے کر پھر ہم نے جماعت کی نماز کے، پھر اللہ کی شان یہ کہ ہماری جماعت کی نماز کی برکت سے وہاں ایسا نماز کا ماحول بنا کہ ایک نماز کے بعد پھر جگہ چھوٹی تھی نماز پڑھنے کی، اس جگہ پھر دوسری نماز ہوئی، پھر تیسری، وہی نوجوان لڑکے جو فل عیاشی کے ذہن سے آئے، خدا کے فضل سے ہماری برکت سے اللہ نے ان کو وہاں پر بھی سجدے نصیب فرما دیے ماحول بن۔ لیکن ہم نے دیکھا کہ یہاں موسم خراب ہو رہا ہے، ہم نے کہا یار رکنا ٹھیک نہیں، حالانکہ ہم وہاں 2-3 دن کے قیام کے ارادے سے گئے تھے۔ وہاں ہمارے ایک مولوی صاحب ہوتے ہیں، ان کا بڑا مدرسہ ہے، ناران کی جامع مسجد ہے بالکل بڑی، جب بھی جاتے ہیں وہاں جا کر ٹھہر جاتے ہیں، ہوٹلوں میں ٹھہرتے مرتے نہیں ہیں۔ تو ہم نے کہا چلو یہاں پر ٹھہریں گے، کچھ تھوڑا سا کام بھی کر لیں گے، باقی سیاحت اور سیر سپاٹا فری کا ہے۔ تو ہم نے پھر مشورہ کیا کہ یار یہاں رکنے میں خیر نہیں ہے، تو ہم لوگ یہاں سے نکلتے ہیں۔ پھر ہمارا ایک دوست ہے کاغان کے اندر، اسرار نام ہے اس کا، تو وہ جو ٹراؤٹ مچھلی کا جو فش فارم ہے جو سرکاری ہیں وہ اس کے اوپر اس کی ڈیوٹی ہے۔ پھر ہم نے کہا ہم تمہارے پاس آ رہے ہیں، کھانا وہیں کھائیں گے۔ تو وہاں سے ہم لوگ پھر چل کے آئے اور اس کے بعد پھر ہم نے کاغان سے ہم نکلے، اللہ نے ہمیں وہاں سے بہرحال بحفاظت نکالا۔ اور اس کے بعد جناب وہ رات میں جو برف باری ہوئی ہے، تو کہہ رہے ہیں بعد میں خبریں آئیں کہ 5000 جو وہاں پر سیاح تھے وہ اس برف میں پھنس گئے، ان کی گاڑیاں پھنس گئیں اور عجیب حالات ہیں۔ اور وہ جو ہے نا پھر اس کے بعد فوراً زلزلہ بھی آ گیا، پتہ نہیں کتنے لوگ مر گئے ہوں گے، کیا کچھ ہوا خدا ہی بہتر جانتا ہے۔ تو اب اس کے اوپر تبصرے ہو رہے ہیں، پاکستان بھر کے اندر لوگوں کو، ماہرین کو لا کے بٹھایا جا رہا ہے۔ ارے بھائی کسی مولوی صاحب کو لا کر بٹھاؤ اور لا کر ان سے پوچھو کہ بھئی مولوی صاحب سیدھا سا جواب دو، زلزلہ کیوں آتا ہے، زلزلہ کیوں آتا ہے؟ ایک حضرت عائشہ کی روایت پڑھ کے مولوی صاحب سنا دیں۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں دخلت علی عائشہ رضی اللہ عنہ، میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ ام المومنین کے پاس آیا تو میں نے دیکھا کہ ایک آدمی حضرت عائشہ ام مومنین اما جان کے پاس آیا اور آ کر اما جان سے کہنے لگا، فقال رجل، آیا ایک مرد اور کہنے لگا اما جان سے کہ اے ام المومنین یہ بتائیے کہ زلزلہ کیوں آتا ہے؟ سألت عن الزلزلہ، زلزلہ کا سوال کیا۔
اما جان نے ایک بات فرمائی، فرمایا ان المرأة اذا خلت ثيابها في بيت غیر زوجها، جب ایک عورت اپنا لباس اپنے مرد کے علاوہ کسی اور کے سامنے اتار دیتی ہے تو اس نے اپنے اور اللہ کے درمیان کے اندر جو ایک حجاب تھا، جو پردہ تھا، اس پردے کو اس نے پھاڑ دیا ہے، اس پردے کو اس نے ختم کر دیا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر غار اللہ فی سمائے، اللہ تعالیٰ آسمانوں کے اوپر اللہ کے جلال کو غیرت آتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا جلال جب غیرت میں آتا ہے تو اللہ تعالیٰ زمین کو حکم دیتا ہے زلزلی، اے زمین تو ہل جا اور اپنے اندر کروٹ لے لے۔ تو جب زمین زلزلہ جب کروٹ لیتی اور ہلتی ہے تو اس کی وجہ سے پوری کائنات کے اندر جہاں جہاں زلزلے کا اثر ہوتا ہے اور اس گناہ کی نحوست کا اثر ہوتا ہے۔ دیکھو گناہ ایک جگہ ہوتا ہے، یہ تبلیغ والوں سے آپ نے 12 مرتبہ سنا ہوگا کہ ایک بے نمازی کی نحوست کتنے گھر جاتی ہے؟ 40 گھر جاتی ہے۔ نماز کی نحوست، بے نمازی کی نحوست 40 گھر تک جاتی۔ اس گھر میں کوئی عورت بے نمازی ہے، اس گھر میں کوئی مرد بے نمازی ہے، اس گھر کا کوئی بچہ بے نمازی ہے، اس گھر کی کوئی بوڑھا بے نمازی ہے، اس کی نحوست پڑوس کے اندر 40 گھروں تک جاتی ہے۔ بالکل اسی طریقے سے ایک زناکار کے زنا کا جو اثر ہے وہ زمین میں میلوں میل تک وہ پھیلتا چلا جاتا ہے۔ تو جہاں تک زلزلے کا اثر گیا ہے یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہاں تک زانی کے زنا کا نحوست اور اثر گیا تھا۔ تو اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے اندر فرماتے ہیں ظہر الفساد فی البر والبحر بما کسبت ایدی الناس لیذیقہم بعض الذی عملوا لعلہم یرجعون، کہ میں نے اصل کے اعتبار سے جنت کو بھی امن کا مقام بنایا ہے، اور میں نے دنیا کو بھی اصل کے اعتبار سے امن و اطمینان کی جگہ بنایا ہے۔ بیت اللہ کے متعلق بھی اللہ نے قرآن میں یہی کہا ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین فیہ آیات بینات مقام ابراہیم ومن دخلہ کان آمنا۔ جو مکہ میں آ گیا وہ امن میں آ گیا، جو مکہ میں آ گیا وہ امن کی جگہ میں آ گیا۔ لیکن آج مکہ میں بھی انتشار ہے، حرمین کے اندر بھی انتشار کی شکلیں ہیں اور عذابات کی شکلیں ہیں کہ اتنا خطرناک عذاب اس دفعہ حاجیوں کے اوپر آیا تھا جو ہم قوم عاد کے بارے میں تفسیروں میں پڑھ چکے تھے کہ اللہ نے ان کے اوپر سرخ آندھیوں کے عذابات بھیجے ہیں۔ ہم نے اپنی آنکھوں سے مینا کی وادی کے اندر وہ سرخ آندھیاں دیکھی ہیں، حالانکہ ساری دنیا کے عازمین حج آئے ہوئے ہیں، اللہ کا وفد آیا ہوا ہے، اللہ کے رسول کا وفد آیا ہوا ہے، حاجی اللہ رسول کے مہمان بن کے آئے ہوئے، لیکن جب وہاں پر بھی گناہ کیا جائے گا تو اللہ مکہ کے امن کو بھی اٹھا لے گا۔ اس سے بھائیو ماحول جو ہے نا اس کی بڑی اہمیت ہے۔ جب تک ہم ایک پاکیزہ ماحول کے اندر اپنے آپ کو لانے کا عادی نہیں بنائیں گے تو یہ منفی ماحول ہمارے اوپر غیر محسوس طریقے سے ہمارے اوپر اثر انداز ہوتا رہے گا، اور رفتہ رفتہ اس کے بعد ہونا یہ ہے کہ ہمارے کو یقیناً کسی گناہ کے اندر آلودہ ہونا پڑے گا۔ گھر گھر کے اندر ناچ گانے، گھر گھر کے اندر فحاشی اور عریانی کی چیزیں، اور کسی بھی مسلمان کے دل کے اندر اس کا احساس نہیں پیدا ہو رہا کہ میں اب اتنا سا کام کرنا ہے کہ اپنے گھر سے ٹی وی کو نکال کے پھینکنا ہے۔ اس کے ایمان میں اتنی جان نہیں ہے ابھی تک کہ یہ سب کچھ دیکھنے کے باوجود بھی کہ یہ سب کچھ ہو رہا ہے، آفتیں آ رہی ہیں، اس کو کہا جائے کہ تو اپنے گھر سے فریج نکال دے، نیا فریج لے آ، تو اپنے گھر سے فریج کو نکال دے، فریج نکال دے گا، بیڈ بدل دے گا، بیڈ نکال دے گا، اس کو کہو ٹی وی نکال، نہیں نکالے گا۔ میں بھی آپ سے صرف اس کا تقاضا کروں کہ اللہ اس پر تم سے راضی ہو جائے گا اور اللہ تم سے اس پر خوش ہو کر جنت دے دے گا کہ کون کون ہے اپنے گھر سے فریج نکالنے کو تیار ہے۔ ہمارے پاس ایک پیغام آیا اور اس پیغام کے اندر ہمیں یہ بتایا گیا ہے کہ ہمارے بندوں کو یہ بتا دو کہ جس نے اپنے گھر سے فریج نکال دیا اللہ اس سے راضی ہو جائے گا۔ آپ ایمانداری سے بتاؤ، اللہ تعالیٰ اس بندے کو جنت دینے کو تیار ہے جو اپنے گھر سے فریج نکال سکتا ہے اور اپنے گھر سے فریج نکالے؟ کون کون نکالنے کو تیار ہے بتاؤ بھائی؟ فریج نکالنے پہ جنت ملے گی، کیا ہو گیا؟ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ دماغ خراب ہو گیا کیا؟ بھائی فریج جو نکالے گا اپنے گھر سے خدا اس کو جنت دے گا، بتاؤ کون تیار ہے فریج نکالنے کو؟ کتنے آسانی سے ہاتھ اٹھ گئے۔ جو اپنے گھر سے ٹی وی کی لعنت کو نکالے گا اس کے گھر سے بے حیائی کا خاتمہ ہوگا، اللہ اس کے گھر کی عورتوں کی عزتوں کی حفاظت کرے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو گندے ترین کاموں سے بچائے گا اور اللہ تعالیٰ اس کو با حیا حالت کے اندر موت دے کر اللہ اس کو جنت میں داخل کرے گا۔ کون ہے تم میں اپنے گھر سے ٹی وی کی لعنت کو نکالنے والا؟
وہ تو فرضی مثال تھی، یہ یقینی بات ہے جو میں کر رہا ہوں۔ فریج کے متعلق تو ہمارے پاس کوئی ایسی روایت نہیں ہے، یہ تو میں آپ کو مثال دینے کے لیے سمجھا رہا ہوں۔ تو ہم وہاں سے زلزلے سے بھاگ کر میں نے مولوی صاحب سے کہا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل اس میں ملتا ہے کہ اللہ کے پیارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جو تھے، جب کبھی بھی کوئی ایسا واقعہ ہوتا حضور مسجد کی طرف آتے، تو ہمیں مسجد بھاگنا چاہیے، فوراً مسجد آنا چاہیے۔ ہم لوگ فوراً مسجد دوڑ کر آئے۔ آپ یقین کریں اتنے بڑے محلے کی اتنی بڑی مسجد، اور جناب راستے کے اندر جگہ جگہ ٹی وی کھلے ہوئے تھے ہوٹلوں کے اندر، اور جناب نائی کی دکان، اب تو نائی کیا، بھنگی کیا، چمار کیا، چوڑا کیا، ایسی لعنت آئی ہے کہ بھنگی چوڑے چماروں کے پاس بھی ٹی وی موجود ہے، کوئی ہوٹل خالی، اور جناب ہوٹل کے باہر مجمع لگا ہوا ہے، اور جناب وہ بھنگی کے پاس مجمع لگا ہوا ہے، نائی کے پاس مجمع لگا ہوا، سب ٹی وی دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ایکسپریس کچھ بکواس کر رہا ہے، جیو کچھ کہہ رہا ہے، فلانا کچھ کہہ رہا ہے، جو وہ خبریں دے رہے ہیں اس کو یقینی جان رہے ہیں، جو اللہ رسول کی خبریں ہیں اس کے متعلق تصور بھی نہیں ہے۔ تو میں ساتھیوں کو لے کر کے ہم نے کہا بھئی ہمیں تو مسجد کی طرف جانا چاہیے۔ ہم مسجد میں آئے، آپ یقین کریں ہمارے جماعت کے ساتھیوں کے سوا مسجد میں ایک محلے کا ایک، جس کو کہتے ہیں نا، ایک فرد بھی خدا کے گھر کے اندر نفل پڑھنے والا نظر نہیں آیا تھا۔ مسجد حالانکہ کھلی ہوئی تھی، مسجد بند بھی نہیں تھی کہ چلو بند ہوتی تو ایک بات تھی کہ عذر ہو جاتا، مسجد کھلی ہوئی تھی۔ اور جا کے ہم نے نفل وضو کیا، وضو کر کے ہم نے پھر نفل شروع کیے، کھانا مانا چھوڑا، اور پھر ہم نفل پڑھنے میں لگ گئے۔ میں نے کہا اس وقت کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل یہ، تو قوم کو پتہ ہی نہیں، قوم کہاں جمع ہے؟ ٹی وی کے آگے جمع ہے۔ اور وہ قوم کو اپنے پاس روکنے کے لیے بار بار ساتھ ساتھ یہ کہہ رہا ہے، ہم میں جیسے ہم اپڈیٹ ہوتے رہیں گے، پتہ نہیں کیا معنی اپڈیٹ کا، ہم جیسے جیسے اپڈیٹ ہوتے رہیں گے اس طرح ہم آپ کو بتاتے رہیں گے، ابھی فلانی جگہ سے یہ خبر آئی، فلانی جگہ سے دیوار گر گئی، زخمی ہو گئی، بچی گر گئی، اس کا وہ گر گیا، 3 مر گئے، 4 مر گئے، اور ہمیں جیسے آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، آپ ہمارے ساتھ رہیے گا، ہم جیسے جیسے اپڈیٹ ہوتے رہیں گے آپ کو اپڈیٹ کرتے رہیں گے۔ جانا مت ہمارے آگے سے، حضور والے عمل میں مت لگنا، مسجدوں کی طرف مت بھاگنا۔ تمہارے کو ہم نے ایسا گمراہ کیا ہے کہ کافر بھی ایسی گمراہی پر نہیں ہے جیسے ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا ہے، اتنی سی اسکرین پر ہم نے تمہیں گمراہ کر دیا، جانا نہیں تم کہیں، جم کے بیٹھے ہوئے۔ ابھی دیکھو شیخ پورہ سے کیا خبر آتی ہے، لاہور سے کیا خبر آتی ہے، پنڈی سے کیا آتا ہے، کاغان سے کیا آتا ہے، سوات میں کیا ہوا ہے، اور کابل میں کیا ہوا ہے، اور کابل کا وہ مرکزی پوائنٹ جہاں سے وہ چلا وہ کیا ہوا، فلانا کیا ہوا، فلانا کیا، اس میں لگ گئے۔ پتہ نہیں کراچی والوں کا کیا حال تھا، اور کراچی والوں کو اس کی خبریں پتہ چلی تو کراچی والوں نے کیا کیا خدا ہی جانے۔ دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ کے عذابات آنا یہ بندوں کے اعمال کی وجہ سے ہے، وگرنہ اللہ تعالیٰ نہ دنیا میں اپنے نیکوکار بندوں کو عذاب دینے والا ہے، اور نہ اللہ تعالیٰ ان کو آخرت میں عذاب دے گا۔ باقی دینداری کے باوجود بھی ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے، بھائی دیکھو ابتلا اور آزمائش اور عذاب اور سزا میں کیا فرق ہے؟ ایک ہے ابتلا اور آزمائش، اور دوسرا کیا ہے؟ عذاب اور سزا۔ تو کیا فرق ہے ان دونوں میں؟ ان دونوں میں فرق یہ ہے کہ ابتلا و آزمائش میں اللہ کا نیک بندہ بھی مبتلا ہوتا ہے، بظاہراً وہ سزا اور عذاب کی ہی شکل ہوتی ہے، لیکن وہ سزا اور عذاب اس کے حق میں نہیں ہوتا۔ دیندار بیمار نہیں ہوتے، مولوی صاحب بیمار نہیں ہوتے، ان کے گھر میں پریشانیاں نہیں آتی، مفتی صاحب اللہ والے نہیں پریشان ہوتے، اللہ کے نیک بندوں پر حالات نہیں آتے، سب کچھ آتے۔ تو کیا یہ بھی عذاب ہے اور یہ بھی سزا ہے؟ کہا نہیں، یہ سزا نہیں ہے۔ سزا اور عذاب اور ابتلا اور آزمائش، ان دونوں میں فرق سمجھنا بہت ضروری ہے۔ جب انسان دینداری پر ہے، اوامرات کو پورا کر رہا ہے، اللہ پاک کے احکامات کو وہ زندہ کر رہا ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک طریقوں پر زندگی گزار رہا ہے، اس کے باوجود بھی اس کے اوپر ابتلا اور آزمائش کی شکل ہے، مثلا فاقہ ہے، مثلا بیماری ہے، مثلا کوئی اور تکلیف ہے، جیسا کہ انبیاء علیہم الصلوات والسلام پر رہا اور انبیاء کے نائبین پر رہا۔ تو یہ سارا کا سارا عذاب کی شکل اور سزا کی شکل نہیں ہے، ابتلا اور آزمائش ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں کہا وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُمْ مُصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ۔
تو جو شکل ابتلا اور آزمائش کی ہوگی اس کے اندر اس کے پیچھے دینداری بھی موجود ہوگی، اوامرات بھی پورے ہوں گے، اس کے باوجود اس کے اوپر ظاہری طور پہ حال نظر آئے گا، اور اس حال کے اندر وہ اس کے حق میں عذاب نہیں ہے بلکہ ابتلا ہے۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ اس کے اوپر کوئی ایسا حال لاوے گا جس کو عام طور پہ انسان پسند نہیں کرتا، اور آزمائش کی اور سزا ہی کی شکل بظاہراً وہ بنتی ہے، تو اگر وہ دیندار ہے تو اللہ تعالیٰ اس ظاہری عذاب کی شکل کے باوجود، جس کو ہم آزمائش کہہ رہے ہیں، ابتلا کہہ رہے ہیں، اس کے باوجود خدا اس کو قلبی اطمینان پھر بھی عطا کرے گا۔ اس کے بعد جزا نہیں ہوگا، اس کے بعد فضا نہیں ہوگا، اس کے بعد چیخ و پکار نہیں ہوگی، اس کے بعد بے صبری کے بول نہیں ہوں گے، وہ فقر و فاقہ کے باوجود خوش و خرم ہوگا، وہ بیماریوں کے باوجود خوش و خرم ہوگا، وہ ابتلا اور آزمائش کی شکلوں کے باوجود بھی اپنے اندر سے بالکل مطمئن ہوگا۔ اور یہ حال اس کا کہ اس کو اللہ تعالیٰ اندر سے اطمینان عطا فرما دیں، اللہ تعالیٰ اس کو اندر سے راحت عطا فرما دیں، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے اوپر صبر جمیل کی اللہ پاک اس کو توفیق عطا فرما دیں۔ یہ انبیاء علیہ السلام کے راستے سے اور نائبین کے راستے سے ملتی ہے، جو اللہ تعالیٰ ہر آدمی کے ایمانی سطح کی بقدر اللہ پاک اس کو ڈالتا ہے۔ اور یہ ابتلا اور آزمائش دینداری کے باوجود کیوں آتی ہے؟ فرمایا یہ ابتلا اور آزمائش ہم دینداری کے باوجود، تمہاری نیکوکاری کے باوجود اس وجہ سے تم پہ ڈالتے ہیں کہ ہم اس کی وجہ سے تمہارے جنت کے اندر بہت سارے درجے جو تم نیکیوں کے راستے سے حاصل نہیں کر پا رہے ہو، ہم اس تکلیف کے راستے سے تمہیں دینا چاہتے ہیں۔ اور پھر انبیاء کے علاوہ کوئی بھی آدمی ایسا نہیں ہے وہ معصوم ہو، معصوم عن الخطا، معصوم عن الخطا کوئی بھی نہیں ہے۔ تو لا محالہ غیر ارادی طور پر، غیر محسوس طور پر، جانے بوجھے بغیر، بعض مرتبہ غیر ارادی طور پر آدمی سے کوئی کام ایسا ہو جاتا ہے جو اللہ کے ہاں وہ معصیت ہوتا ہے، وہ گناہ ہوتا ہے، لیکن اس آدمی کو اس کا احساس نہیں ہو پاتا، اس کا خیال نہیں ہو پاتا کہ میں گناہ کر رہا ہوں، تو اس گناہ سے عام طور کے اوپر مسلمان توبہ کی طرف متوجہ نہیں ہوتا۔ بعض تو وہ گناہ ہے نا جس کو مسلمان کہتا ہے ہاں یہ گناہ ہے تو جلدی سے اس کی توبہ کر لیتا ہے، اور بعض ایسے اعمال ہوتے ہیں جس کو آدمی گناہ نہیں کہتا۔ جیسا کہ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ میں کون سا داڑھی مونڈنے والا ایسا ہے جس کا دل یہ کہتا ہو کہ یہ داڑھی مونڈنا گناہ عظیم ہے، گناہ کبیرہ ہے، میں گناہ کبیرہ کا مرتکب ہوں؟ ایک داڑھی مونڈا ہاتھ اٹھائے اور یہ کہ میں داڑھی مونڈ رہا ہوں اور مجھے پتہ ہے گناہ کبیرہ ہے۔ نہیں مانتے، کہتے پاگل ہو گئے مولوی صاحب، داڑھی رکھنا ثواب کی چیز ضرور ہے، یہ ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں، مولوی صاحب آپ کی بات سراہا کو، داڑھی رکھنا کیا ہے؟ ثواب کی چیزیں بات ہے، لیکن داڑھی مونڈنا گناہ ہے؟ یار یہ معاف کیجئے گا مولوی صاحب، یہ بات مجھے آپ کی ہضم نہیں ہو رہی۔ بس کسی عورت سے آپ پوچھ لو جا کر کہ تو چہرہ کھول کے گھوم رہی ہے، تو نے اسکارف بھی لیا ہوا ہے، تو نے عبایا بھی لیا ہوا ہے، لیکن یہ تیرا چہرہ کھول کے گھومنا بھی تیرے لیے عذاب ہے، گناہ ہے، تو وہ عورت مانے گی اس کو؟ وہ کہے گی میں تو شریف عورت ہوں، دیندار عورت ہوں، اور میں تو باپردہ عورت ہوں، میں نے اسکارف لیا ہوا ہے، چہرے کا پردہ تو نہیں ہے۔ حالانکہ سارا فتنہ چہرے سے ہو رہا ہے، سارا فتنہ کس سے ہو رہا ہے؟ چہرے سے ہو رہا ہے۔ وہ کہہ رہی ہے کہ چہرے سے کچھ بھی نہیں ہوتا۔ ہاں اتنے بیٹھے ہوں گے اس میں کہتے ہیں ہماری بچی بڑی شریف ہے، بڑی دیندار ہے، حالانکہ اس کا چہرہ کھلا ہوا ہوگا، کالج بھی جاری ہوگی کھلے چہرے سے، یونیورسٹی بھی جاری ہو کھلی چہرہ ہے، لیکن کہیں گے میری بیٹی بہت شریف ہے، مولوی صاحب بڑی دیندار، بڑی نیک بچی ہے میری۔ ہزاروں کو جہنم کا ایندھن بنا کے روزانہ صبح نکلتی ہے، شام کو ہزاروں مردوں کو جہنم کا ایندھن بنا کے واپس آ رہی، شریف ہے میری بچی۔ کہتے ہیں چہرے سے کیا ہوتا ہے؟ تپش کس کی ہے؟ سورج کی ہے، کس کی ہے؟ ہاں بھائی تپش کہاں سے آتی ہے؟ ہاں کتنا زبردست شعر ہے، تپش سورج کی ہوتی ہے، جلنا زمین کو پڑتا ہے۔ تپش کس کی ہوتی ہے؟ تپش سورج کی ہوتی ہے، جلنا زمین کو پڑتا ہے، قصور ان آنکھوں کا ہوتا ہے، تڑپنا دل کو پڑتا ہے۔ کچھ نہیں، کچھ نہیں، اور یہ باولا ہوا جا رہا ہے، دیوانہ ہوا جا رہا ہے، یہ جناب جو ہے وہ جو ہے نا چوہے مار دوا پینے کے لیے تیار ہے، بلڈنگ سے چھلانگ لگانے کو تیار ہے۔ تو تیری بیٹی کو اس نے برہنہ دیکھا تھا جو اس لیے چھلانگ لگا رہا ہے؟ کیا دیکھا تھا اس نے؟ آپ بتاؤ، اور بتاؤ مجھے کیا دیکھا اس نے؟ اس کی شکل دیکھی تھی۔ تپش کس کی ہے؟
सूरज की होती है। जलना जमी को पड़ता है, कसूर इन आंखों का होता है, तड़पना दिल को पड़ता है। इसी शरीयत ने बदनजरी पर वईदें सुनाई हैं और नजर की हिफाजत करने वालों के लिए फजाइल सुनाए हैं, और कुरान में आयतें उतरी हैं। किस बुनियाद पे उतरी? इसलिए तो उतरी थी कि ऐसी औरतें होंगी जो बेपर्दा फिर के भी अपने आप को बापर्दा कहेंगी। तुम्हें बचना उनसे पड़ेगा, असल बचना तो उनसे है, वो मानेंगी नहीं। हजारों गुनाह हमारे मुआशरे के अंदर ऐसे आ गए कि गुनाह करते करते दिल इतना सियाह और काला हुआ कि अब उस गुनाह की दिल से शनाअत और कबाहत, बल्कि उसका गुनाह होना भी हमारे दिल से ऐसा निकला है कि किसी के कहने पर भी हम मानने को तैयार नहीं। हमारे मुफ्ती ज़ैनुल आबिदीन साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाया करते थे कि उम्मत भटकते भटकते भूलते भूलते यहां तक चली गई है। एक वो होता है जिसको भूला हुआ कहते हैं, एक वो होता है जिसको भूला हुआ कहते हैं कि इसको निस्यान का मर्ज लाहिक हो गया है, ये भूल जाता है जल्दी, इसको भूलने की बीमारी है। तो भूलने वाला उसको कहा जाता है जिसको याद दिलाया जाए तो याद दिलाने पे उसको क्या आ जाए? बोलो भाई, याद आ जाए। भूलने वाला किसको कहते हैं? जिसको याद दिलाने पर याद आ जावे। अरे भाई आपने ये वादा किया था, ये चीज देने को कहा था, इस टका आने को कहा था, ओ भाई माफ करना भाई, मैं बिल्कुल, आप यकीन करें मैं भूल गया मौलवी साहब, बिल्कुल भूल गया, माजरत चाहता हूं। ये आदमी अब क्या हो रहा है? दिल से नादिम हो रहा है, माजरत भी कर रहा है, माफी भी मांग रहा है। क्यों? कि ये निस्यान के मर्ज में था, इसको याद दिलाया तो याद दिलाने से इसको क्या हो गया? याद आ गया। अब याद आने के बाद इसके अंदर तमर्रुद है, सरकशी है, या इसमें निदामत है? क्या है बताओ? निदामत है ना। सॉरी कर रहा है ना आपसे, यार सॉरी माजरत चाहता हूं, मुझसे गलती हो गई यार, मुझे बिल्कुल याद नहीं। आप यकीन करें, बिलीव करें, मैं भूल गया हूं बिल्कुल। वो मान रहा है। लेकिन मुफ्ती साहब फरमाया करते थे कि उम्मत का हाल यहां पे नहीं खड़ा। उम्मत अपने सबक को भूलते 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 भूलते, अपने काम को, अपनी जिंदगी को भूलते भूलते, गुनाहों को भूलते भूलते वहां तक चले गए कि ये निस्यान के मर्ज में मुब्तला न हुए, बल्कि नसीयम मनसिया हो गया। क्या हो गया मामला? नसीयम मनसिया। नसीयम मनसिया अरबी में किसको कहते हैं? ऐसा भूला हुआ, ऐसा भूला हुआ, ऐसा भूला हुआ कि उसको ये भी याद ना रहा कि मैं भूला हुआ हूं, उसको ये भी याद ना रहा कि मैं भूला हुआ हूं, कि जब उसको याद दिलाया जाता है तो वो बजाय सॉरी करने के इनकार करता है। नहीं मैंने तो नहीं कहा था, नहीं मैंने तो वादा नहीं किया था, आप गलत कह रहे हैं, आप झूठ कह रहे हैं, आपकी आदत है हर आदमी पे तोहमत लगाने की, शर्म नहीं आती आपको? आपकी डैडी है, मौलवी साहब हैं, आप मुफ्ती साहब हैं, आप कैसी बातें कर रहे हैं? मैंने बिल्कुल नहीं किया। अल्लाह की कसम खाने को तैयार, कुरान उठाने को तैयार, मिंबर पे आने को तैयार, मस्जिद में चलकर मुझसे कसम, मैंने नहीं। ये है नसीयम मनसिया। ये क्या है? ऐसा भूला, ऐसा भूला, ऐसा भूला कि ये भी भूल गया कि मैं भूला हुआ हूं। मुफ्ती साहब रहमतुल्लाह फरमाया करते थे कि आज उम्मत का हाल ऐसा हुआ कि लोगों ने गुनाहों को ऐसा भुलाया है कि उनको ये भी याद ना रहा कि जो मैं काम कर रहा हूं ये गुनाह है। जब उसको कहा जाता है गुनाह, इनकार कर देता है। ऐसी मिसालें हैं, एक दो नहीं है, पता नहीं कितनी मिसालें हैं। मुआशरत की लाइन से, मामलात की लाइन से, अखलाकियात की लाइन से, इबादत की लाइन से आदमी देखे पता नहीं कितने गुनाह जो हमारे ऐसे फैल गए कि हम उसको गलत मानने को तैयार भी नहीं है। और अगर कुछ लोग उसको गलत मानने को तैयार भी हैं, तब भी उनके अंदर से वो व्हील पावर, जिसको आप ईमान का पावर कहते हैं, वो ऐसा निकल चुका है कि गलत मानने के बावजूद भी उसको तर्क करने को तैयार। जैसा कि सिग्नल तोड़ना, आप बताओ सिग्नल तोड़ना जायज है कि गुनाह है? ईमानदारी से बताओ, सिग्नल तोड़ना जायज है गुनाह है? बोलो। और सिग्नल के ऊपर जाकर अगर पुलिस वाला होगा तब रुकना जरूरी है, या सिग्नल के ऊपर पुलिस वाला ना भी हो तब भी हमारे को अगर रोकने का इशारा मिला हुआ है तो रुकना जरूरी है? बोलो भाई। लेकिन कौन रुकता है आप बताएं? तो रुकने को तैयार है? मस्जिद के अंदर या घर पर आप वजू कर रहे हैं, वजू के अंदर पानी का ज्यादा बहाना इसराफ है और इसराफ गुनाह है। आप इसको गुनाह मानते हैं कि पानी का ज्यादा बहाना जाया करना गुनाह है? लेकिन क्या हम में से कोई आदमी वजू करते वक्त इसके इस्तेहजार के साथ वजू करता है? हमारे वालिद साहब की तो ताक़ीक़ ये है कि एक दफा हमारे वालिद माजिद कहने लगे इस वक्त लोग वजू के अंदर इतना पानी इस्तेमाल करते हैं कि जितनी देर नलका खोलकर वो अपने चार आज़ा को धोता है
اور جناب وہ وضو پورا کرتا ہے، اگر اتنی دیر کسی بھی نلکے کے نیچے نلکے کو کھول کر بالٹی رکھ دی جائے تو بلا مبالغہ کہہ رہا ہوں، تجرباتی طور پہ کہہ رہا ہوں کہ اتنی دیر میں نے ایک آدمی کو وضو کرتے ہوئے دیکھا، اس نے کتنے منٹ تک نلکا کھول کے رکھا، اس کو ٹائم کو نوٹ کیا، جتنی دیر اس نے نلکا کھول کے وضو کیا تھا اس کے جانے کے بعد نلکے کے نیچے اتنے منٹ کے لیے بالٹی رکھ دی، آپ کو میں قسم کھا کر کہہ رہا ہوں اتنی دیر میں بالٹی بھر گئی تھی۔ یقین نہ آئے آج تجربہ کر لیں، آپ اپنے وضو کا ٹائم لمٹ نوٹ کریں، کتنی دیر نلکا کھولتے ہیں، جو بھی سائز کا آپ نلکا عام طور پہ کھولتے ہیں، اور اتنی دیر نلکا کھول کے پھر آپ بیٹھ جائیں بالٹی لگا کے، بالٹی بھرے گی کہ نہیں بھرے گی؟ آپ بتاؤ ایک لوٹے سے وضو ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا؟ ایک لوٹے سے وضو ہوتا ہے، اس نے وضو کے اندر کتنا پانی استعمال کیا؟ ایک بالٹی استعمال کیا، اسراف ہوا کہ نہیں ہوا؟ پانی ضائع ہوا کہ نہیں ہوا؟ جب پانی کو ضائع کیا تو کراچی والوں سے پانی چھن جائے، یہ پانی کا چھننا پھر اللہ کی طرف سے یہ مکافات عمل ہوا کہ نہیں ہوا؟ ابھی ہم وہاں سرحد کے اندر تھے، جگہ جگہ آبشاریں ختم ہو گئیں، دریاؤں کے رخ بدل گئے، کتنی بستیاں جو ان دریاؤں کے اوپر پل رہی تھی سارے کے سارے برباد ہوتے چلے گئے، اور جناب اور دریا کا پاک پانی ہے، اس کے اندر پیشاب پخانہ کرنا۔ ایک جگہ ہم سوات کے اندر گئے تو وہاں ایک ساتھی کے گھر، تو وہ مجھے لے گیا، اس نے کہا مولوی صاحب آئے میں آپ کو دکھاتا ہوں، صرف ایک سزا کی وجہ سے پوری بستی کو سزا ملی ہے، ایک آدمی کے گناہ کی وجہ سے۔ وہ لے گیا ہمیں، اور لے آنے کے بعد اس نے ہمیں ایک جگہ لے آ کے کھڑا کر دیا، تو اس جگہ پہ اس نے کہا کہ یہ جگہ آپ کو جو دریا بہتا ہوا آپ کو نظر آ رہا ہے، یہ ساری کے سارا جو دریا آپ کو بہتا ہوا نظر آ رہا ہے، اور اس کا رخ کہاں سے کہاں ہو گیا؟ یہاں سے جس جگہ ہم کھڑے تھے اس سے اس نے تقریباً 11B کی 2 گلیاں آگے، اور اس نے کہا یہاں تک ہمارے گھر اس گاؤں کے بنے ہوئے تھے، اور دریا اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ دریا کیا تھا؟ اس کے پیچھے چل رہا تھا۔ تو وہاں دریا کے کنارے پر، دریا کے کنارے کے اوپر ایک آدمی کا گھر تھا، اس نے اپنا واش روم بنا رکھا تھا، اور اس کی غلاظت وہ اس دریا میں پھینک رہا تھا۔ حالانکہ ہمارے ہاں اس کا قانون نہیں ہے، ہم لوگ بہت خیال کرتے ہیں کہ آپ شاروں کا پانی، بہتا ہوا پانی اور دریاؤں کا پانی اس کے اندر غلاظت نہ ڈالیں۔ ہم نے کئی مرتبہ بستی والوں نے اس کو جو ہے وہ سمجھایا جا کر، وہ ضدی قسم کا پٹھان تھا، ماننے کو تیار نہیں ہوتا تھا، جاہل گنوار تھا، تو اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو، تو وہ وہاں پر اس نے واش روم بنایا ہوا تھا۔ آپ یقین کریں کہ اس کے واش روم کی سزا میں جب دریا نے اپنا راستہ بدلا ہے تو وہ کہنے لگے کہ وہاں سے لے کر یہاں تک جتنے گھر اور جتنی زمینیں تھیں، یہ تقریباً ہمارے 60-70 گھر صرف اس کے بیت الخلا کی وجہ سے برباد ہوئے۔ وہ سیلاب نے اپنا راستہ بنایا اور دریا پھیلنا شروع ہوا، اس طرف سے سکڑتا ہوا یہاں بہنے لگا، یہاں کے پتھر گرے، مٹی گری، اور اس کے بعد آہستہ آہستہ پانی کاٹتا ہوا علاقے کو کاٹتا ہوا پورے گاؤں کو اپنے ساتھ لے گیا۔ کہنے لگا اس شخص کے گھر کا نام و نشان تک مٹ گیا، باقی لوگ۔ اس کے بعد وہ جو پانی ہمیں مختلف جگہوں سے ہمیں مل رہا تھا، وہ سارا کا سارا پانی ہمارا ٹوٹ گیا، پورا گاؤں برباد ہو گیا ہمارا۔ تو زمین پر خشکی میں، تری میں، جہاں بھی کوئی آفت اور عذاب آتا ہے، اس عذابات کی وجہ اللہ پاک کی نافرمانی ہوتی ہے۔ اس میں زلزلہ بھی ایک بڑا سبب ہے، اور زلزلہ بڑا خطرناک سبب ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی لاڈلی اور چہیتی گھر والی ہیں حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ، وہ فرماتی ہیں کہ میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک دفعہ گئی تو اللہ کے پیارے نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، کہتی ہے میں نے خود سنا، قالت سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے اللہ کے نبی سے خود سنا اللہ کے، حالانکہ ان کا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ زمانہ بہت تھوڑا گزرا، انتقال ہو گیا تھا ان کا جلدی، تو حضرت میمونہ کہتی ہیں، تو تقریباً 20-25 روایت حضرت میمونہ سے ہیں، مسند احمد وغیرہ کے اندر میں نے دیکھی ہیں، تو اس میں ایک روایت یہ بھی ملی کہ حضرت میمونہ فرماتی ہیں کہ میں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا اور آپ نے ارشاد فرمایا، اور یہ 2 موقعوں پر آپ نے یہ بات فرمائی ہے، یعنی اس سے ملتی جلتی بات ایک اور موقع کے لیے فرمائی اور ایک اس کے لیے، آپ نے فرمایا لا تزال امتی بخیر، لا تزال امتی بخیر۔ حضور نے فرمایا میمونہ میری امت قیامت، یعنی ایمان والے، میری امت یعنی مسلمان، میری امت یہ دنیا کے اندر خیر کے ساتھ جیتی رہے گی، اللہ تعالیٰ میری امت کو خیر عطا کرے گا، یہ خیر پر رہیں گے، لا تزال امتی بخیر ما لم یفش فیہم ولد الزنا، میری امت میں خیر چلتی رہے گی اور میری امت کو اللہ عافیت اور خیر میں رکھے گا جب تک ان کے اندر زنا عام نہ ہو جائے، اور جب ان کے اندر زنا عام ہو کر ولد الزنا کی پیدائشیں شروع ہو جائیں، حرام کے بچے پیدا ہونے لگیں اور ان کی حرام کاری شروع ہو جائے، تو پھر اللہ سبحانہ و تعالی میری امت کے اوپر سے خیر کو اٹھا لے گا۔
فَإِذَا فَشَا فِيهِمُ الزِّنَا، جب ان کے اندر ولد الزنا اور زنا عام ہو جائے گا، یوشکو ان یعمہم اللہ بعقاب، اللہ سبحانہ وتعالی ناراض ہو کر میری امت کے اوپر عمومی عذاب کو اتارے گا، اور پھر جب وہ عمومی عذاب آئے گا تو اس عمومی عذاب کے اندر نہ دیندار بچے گا نہ غیر دیندار بچے گا۔ ہاں وہ لوگ ضرور بچ سکتے ہیں جو لوگ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا اہتمام کریں، اللہ ان کو بچا لے گا۔ اور اب اگر کبھی وہ پھنس بھی گئے تو ان کا آخرت میں بہت بڑا درجہ ہے، اللہ تعالیٰ بہت درجہ عطا کرے گا، اس لیے کہ حضور نے فرمایا، حضرت ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ حضور نے فرمایا یاتی علی الناس زمان، یاتی علی الناس زمان خیرہم من لا یامر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر، آپ نے فرمایا لوگوں میری امت پر عنقریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، ان میں سب سے زیادہ اچھا آدمی وہ کہلایا جانے لگے گا جو کسی کو روک ٹوک نہ کرے، جو کسی کو نہ معروفات کا حکم کرے نہ نہی عن المنکر کرے۔ اجی اس نے اپنی قبر میں جانا، چھوڑو مولوی صاحب، اس نے اپنی قبر میں، کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے، کس کو نہیں پتا زنا برا ہے، کس کو نہیں پتا شراب حرام ہے، کس کو نہیں پتا، کس کو نہیں پتا، اور چھوڑو چھوڑو چھوڑو۔ اور بحریہ ٹاؤن میں ہم گئے، لاہور کے اندر رائے ونڈ کے ساتھ، وہ ریاض ملک نے بہت بڑا شہر آباد کیا ہے، اس کی مسجد کے اندر وہ فحاشی ہو رہی ہے، وہ فحاشی، میں کہتا ہوں دنیا کی کسی مسجد میں وہ فحاشی ہم نے نہیں دیکھی جو ہم نے عائشہ کی نماز پڑھ کر وہاں پر دیکھی ہے۔ آپ یقین کریں، وہاں کے عملے کو لے کر میں کھڑا ہوا اور اس کے بعد ان نوجوانوں کو کہا، میں نے کہا خدا کے واسطے آپ لوگ اپنے آپ کو بھی اللہ کے عذاب سے بچاؤ، اور یہ ساری قوم اتنی ننگی ہو کر، لاہور کی عوام وہاں پر بحریہ ٹاؤن کی جامع مسجد، جس کے جو بہت بڑی مسجد 7ویں مسجد بتائی جاتی ہے، یہاں بھی یہ فتنہ آنے والا ہے، اور آپ کے کراچی کے اندر بھی کوئی دوسری تیسری مسجد پتہ نہیں کون سے بنا رہا ہے، خدا اس کو ہدایت عطا کرے۔ اتنی فحاشی کے مسجد کے اس ہال میں جس میں امام صاحب جماعت کی نماز پڑھا رہے تھے، اس کے اندر لڑکیاں آدھے ننگے لباسوں کے ساتھ تصویریں بنا رہی تھیں۔ صرف 5 سے 6 دن پہلے کی بات کر رہا ہوں، اور یہ زلزلہ آنے کے اگلے دن کی بات۔ زلزلہ کس دن آیا تھا؟ دن بتاؤ، دن پیر کے دن آیا، منگل کی بات بتا رہا ہوں آپ کو۔ تو اس کو حملے کے لوگوں کو جمع کیا، میں نے جمع کر کے ان کو سائڈ میں لیا، پھر میں نے ان سے کہا بھائی خدا کے بندو یہ کیا ہے یار، یہ مسجد کے اندر کیا ہو رہا ہے؟ اللہ کے گھر کی اتنی بےرحمتی تو شاہ فیصل مسجد میں بھی نہیں نظر آئی، یہ تو اندر تک آنے کی انٹریاں تم لوگوں نے دی ہوئی ہیں ان کو، اور یہ ساری جس لباسوں میں آئی ہیں، چونکہ ہمارے ہاں یہ پینٹ شرٹ ایسی عام ہوئی ہے، ایسی عام ہوئی ہے، کیا جاہل، کیا گنوار، کیا بھنگی، کیا کتا، کیا خبیث، کیا خناس، سب کی بیٹیاں یہ پہن رہی ہیں، اور ڈاکٹر اور انجینئر اور بھنگی کے اندر کوئی فرق ہی نہیں رہا، پتہ ہی نہیں چلتا کہ یہ ڈاکٹر کی بیٹی ہے، بھنگی کی بیٹی ہے، سب نے پینٹیں چڑھائی ہوئی، دوپٹے غائب ہیں، ٹی شرٹیں پہنی ہوئی ہیں، اور مرد بے غیرت ہوا ہے، مرد بے غیرت ہوا، خدا ان کو جو ہے وہ جزائے خیر عطا فرمائے یہاں پہاڑ گنج کے پٹھانوں کو، کہ انہوں نے اپنے وہاں بڑی بڑی باتیں لکھی تھیں، اب تو شاید مٹ گئی ہوں، وہاں سے ہم گزرتے تھے جب ہمارا وہاں قصبہ میں آنا جانا ہوتا تھا سسرال میں، تو وہاں پہ میں اکثر پڑھتا تھا، وہاں لکھا ہوا ہوتا تھا ڈش کا دیوانہ، ڈش کا گھرانہ کنجر گھرانہ، ڈش کا دیوانہ کنجر گھرانہ، عورت بے پردہ مرد بے غیرت، وہ اپنے اسٹائل سے پٹھانوں نے لکھا تھا، ڈش کا دیوانہ کنجر گھرانہ، عورت بے پردہ مرد بے غیرت، لکھا عورت بے پردہ، نیچے لکھا مرد بے غیرت۔ میں نے کہا بالکل صحیح بات لکھی ہے اس نے، لکھی ہے اسٹائل میں، پٹھانی اسٹائل میں، لیکن لکھا بالکل صحیح ہے اس نے، حقائق بول رہے ہیں کہ جب گھر کے اندر بے پردگی آئی، اس گھر کے مرد بے غیرت ہوئے ہیں، اس گھر کا مرد بے غیرت ہے، اس لیے اس کی عورت ننگی ہوئی ہے، اور وہ مرد ساتھ آئے ہوئے ہیں۔ ان لڑکوں کو ہم نے کہا تو انہوں نے آگے سے ہمیں یہی جواب دیا، اجی مولوی صاحب ان کو پتہ نہیں ہے کہ یہ سب جائز نہیں ہے، اور مسجد کا کوئی تقدس ہوتا ہے، کوئی مسجد کا احترام ہوتا ہے۔ میں نے کہا یہی باتیں کر کر کے لوگوں نے امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو ایک طرف پاسے لگایا۔ یہ سب کو پتہ ہے نماز فرض ہے، لیکن تمہیں یہ کب کہا ہے شریعت نے کہ جب نماز کا علم سب کو ہے کہ نماز فرض ہے تو تم اذان دینا بند کر دو؟ کل کو تم آؤ اور آ کر مؤذن سے کہو کیا لاؤڈ اسپیکر کھول کے 5 دفعہ شور مچا کے سب کا آرام ڈسٹرب کرتا ہے؟ کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے؟ جس نے پڑھنی ہوگی خود آ جاوے گا۔ تو اللہ نے کیوں کہا، اللہ کے نبی نے کیوں کہا مؤذن کو 5 مرتبہ کیا کہو؟ نماز فرض ہے، آ جاؤ۔ کیا لوگوں کو پتا ہے؟ آپ بتاؤ آپ میں سے کس کو نہیں پتا نماز فرض ہے؟ کس کو نہیں پتا نماز فرض؟ سب کو پتا ہے نماز فرض ہے، کس کو پتا ہے نماز فرض ہے؟ اچھا آپ اذان کے محتاج ہیں؟ اذان کے محتاج ہیں آپ نماز میں؟
نماز میں آنے کے لیے آپ اذان کے محتاج ہیں؟ آپ بتاؤ، ایمانداری سے بتاؤ، محتاج ہیں آپ یا نہیں ہیں؟ نہیں ہیں۔ تو آج سے میں اذان بند کرا دوں مسجد میں، مان لیں گے آپ میری بات کو؟ میں مؤذن سے کہتا ہوں تیری چھٹی، جا افغانستان جا، ہمارے پاس پیسے فالتو نہیں ہے کہ ہم تیرے کو تنخواہ دیں اور تیری فیملی کو یہاں پر رکھیں، بجلی کا بل، گیس کا بل، تنخواہ، فلاں اعلیٰ بلا، سارے کراچی سے، سارے پاکستان سے مؤذنوں کی جو ہے نا آپ نوکریوں کو ختم کر کے چھٹی کرا دو، راضی ہو اس پر؟ کیوں؟ کہ نماز کی فرضیت کو تو علم ہے۔ اچھا جب تبلیغ کرنے جا، ارے مولوی صاحب چھوڑو، کس کو نہیں پتا، کس کو نہیں پتا، کیا مطلب ہے بھائی؟ تو میں نے کہا آپ اپنا کام کرتے رہیں، پیار محبت سے کریں، ضرور جو بھی آئے گن بلا کے ساتھ اس کے مردوں سے بات کریں، عورتوں کو مخاطب نہ کریں، براہ راست عورتوں سے بات کرنا جائز نہیں ہے۔ آپ ان کے مردوں کو بلائیں، بولو بھائی یہ دیکھو مسجد اللہ کا گھر ہے، اس کے تقدس کا خیال کرو، بھائی خدا کے واسطے اپنے گھر کی عورتوں کو کہو ذرا پردے وردہ کر کے، اور پتہ نہیں پاکی میں ناپاکی میں انہوں نے تو اس کو پکنک پوائنٹ بنایا ہوا۔ آپ یقین نہ آئے تو آپ بطور عبرت کے جب جائیں لاہور، آپ جا کر وہاں پر وہ رائیونڈ کے ساتھ اس نے بیریا ٹاؤن بنایا، آپ جا کے دیکھ لیجئے گا، اندر ہال تک کی انٹریاں ہیں، جہاں نماز پڑھ رہے تھے وہاں پر تصویریں بن رہی ہیں، لڑکیاں جوان بے غیرتی کے ساتھ آئی ہیں۔ اس لیے بھائیو پھر تو کیا ہوگا؟ پھر مسجدیں بھی بددعائیں دیں گی، زمینیں بھی کانپیں گی، زلزلے بھی آئیں گے، موتیں بھی ہوں گی، سارا کچھ ہوگا۔ اب اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اس سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ بھائی راستہ یہ ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں زندگی گزارنے کو جس طرح سے کہا، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار کریں اور اپنے گھر والوں کو اس پر لے کر آویں۔ ہماری ذمہ داری ہے، ہر آدمی اپنے گھر والوں کی نگرانی کرے، اپنے گھر والوں کی فکر کرے، ورنہ عمومی عذاب آئے گا، بھائی مجھے اس کی کیا ضرورت، اس کی کیا ضرورت، میں کیوں بولوں، میں کیوں بولوں، میں کیوں بولوں؟ بھائی بولو، بولنے سے کیا ہوگا؟ آپ برے بنو گے۔ کیا بنو گے؟ برے بنو گے۔ اس برے بننے کی وجہ سے اللہ آپ کو آخرت میں اچھا بنائے گا، ورنہ حضور نے خود فرما دیا ہے میری امت پر ان قریب ایسا زمانہ آنے والا ہے، یاتی علی الناس زمان خیرہم من لا یامر بالمعروف ولا ینہی عن المنکر۔ آپ نے فرمایا میری امت پر ان قریب وہ زمانہ آ رہا ہے کہ لوگوں میں اچھا آدمی اس کو کہا جانے لگے گا جو کسی کو ٹچ نہ کرے، چھیڑ چھاڑ نہ کرے، بولے نہیں، کسی کی اس کے اندر نہ پڑے۔ بھائی میری پرائیویسی کے اندر آپ دخل اندازی نہ، سوری میں معافی چاہتا ہوں، یہ میری پرائیویسی میرا ذاتی معاملہ ہے۔ بھائی تیرا ذاتی معاملہ نہیں ہے، تو بدماشی کرے گا، غنڈہ بنے گا، تیری وجہ سے عذاب آئے گا، ہمارا مکان تباہ ہوگا، ہمارے بچے تباہ ہوں گے۔ کیسے تیری پرائیویسی ہے؟ تیرے باپ کی یہ زمین کہ تو اس زمین پہ جیسے چاہے گا چلے گا؟ اگر تو اس زمین پر اللہ کے قانون کو توڑ کے چلے گا، ہمارا حق ہے کہ ہم تیرا گریبان پکڑیں گے۔ یہ تیرے باپ کی زمین نہیں ہے، یہ خدا کی زمین ہے۔ اس خدا کی زمین پہ خدا کے قانون کو ماننا پڑے گا۔ اگر توعن مانو گے ٹھیک ہے، ورنہ کرہن مانا جائے گا، اور اس طرح منوایا جائے گا کہ میری پرائیویسی ہے، میری مرضی ہے، میں اپنی مرضی کے اندر جیسے چاہے جیوں۔ آپ کون ہوتے ہیں میرے معاملے میں بولنے والے؟ ہم تمہارے معاملے میں بولنے کا مکمل حق رکھتے ہیں، ہم تمہارے گھر کے اندر معاملات میں بولنے کا پورا حق رکھتے ہیں، اس لیے کہ امت اجتماعی ہے، ہر مسلمان کو دوسرے مسلمانوں کے نقصان کے بارے کے اندر فکر کرنے کا حکم ملا ہے، اور ان کے لیے اعمال خیر پر لانے کا حکم ملا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ وہ جانے اس کا کام جانے، وہ جانے اس کا کام جانے، وہ جانے اس کا کام جانے، تو آپ بتاؤ جب عذاب آتا ہے تو زمین ہلتی ہے تو صرف سینما گھر کو گرا کے جاتی ہے، مسجد کو بھی گرا کے جاتی ہے؟ اور جب زلزلہ آتا ہے تو صرف جو ہے نا وہ اڈے سارے کے سارے گرتے ہیں یا مفتی صاحب کا مکان بھی ڈہ جاتا ہے؟ بولو بھائی بولو، یا صرف اڈا گرے گا مفتی صاحب کا مکان بچا رہے گا؟ نہ، مفتی صاحب اس چکروں میں نہ رہنا۔ اگر آپ نے اس اڈے کی فکر نہ کری، اس گن بلا کو روکنے کے لیے آپ نے کوشش نہ کری، تو خدا کا قہر اگر اس کی وجہ سے آئے گا تو مفتی صاحب کا مکان بھی نہ بچے گا، ڈاکٹر صاحب کا مکان بھی نہیں بچے گا، انجینئر صاحب کا مکان بھی نہیں بچے گا، حاجی کا بھی مکان نہیں بچے گا، نمازی کا مکان بھی نہیں بچے گا۔ خدا کا عذاب آئے گا تو سب پر آئے گا۔ تو ہم تو تجھے روک کر صرف تیرا بھلا نہیں چاہتے، ہم تو تجھے روک کر اپنا بھی بھلا چاہتے ہیں، ہماری بھلائی اس کے اندر ہے۔ ہم تجھے روکیں، ہاں روکنے کے باوجود، بار بار منع کرنے کے باوجود بھی اگر وہ نہیں مانے گا تو اللہ تعالیٰ جب عذاب بھیجے گا تو اللہ تعالیٰ اس عذاب کے اندر عام طور کے اوپر تو نہی عن المنکر کرنے والوں کو، امر بالمعروف کرنے والوں کو عام طور پہ تو اللہ بچا لیتا ہے، عام طور پہ تو یہ ضابطہ بچا لیتا ہے۔ لیکن اگر کچھ لوگ اس کے اندر آ بھی جائیں تو قیامت کے دن اللہ پاک ان کے ساتھ جو الگ اعزاز کا معاملہ کرے گا، اس اعزاز کے اندر ایک اعزاز یہ بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے قیامت کے دن جیسا ایک
ایک آدمی کسی آدمی سے معذرت کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے سے اس طرح معذرت فرمائیں گے کہ میرا بندہ، میں نے تجھے ہلاک نہیں کرنا تھا، اور میں نے تجھے ہلاک کرنے کے لیے میری عزت کی قسم ہے، میں نے جو عذاب بھیجا تھا وہ عذاب تیرے گھر کو مٹانے کے لیے نہیں تھا، اور تجھے تکلیف دینے کے لیے نہیں تھا، تیری بیٹی اور تیری بیوی کو، تیری ماں کو مارنے کے لیے نہیں تھا، یہ عذاب تو میں نے اپنے فلانے بندے کی وجہ سے بھیجا تھا، لیکن اس کے اندر تو بھی مبتلا ہو گیا تھا، اے میرا بندہ آج میں تجھے اعزاز کے ساتھ جنت کے اندر اس کے بدلے میں یہ درجے عطا کر رہا ہوں۔ تو بھائیو، تبلیغ کرتے رہو، امر بالمعروف کرتے رہو، نہی عن المنکر کرتے رہو، اس کے آداب و سلیقے سیکھتے رہو، اور لوگوں سے عام افہام و تفہیم سے ہم بات کرتے رہیں۔ اللہ سبحانہ وتعالی ہمیں آنے والی آفتوں سے بھی بچاوے گا کہ مسجد کے آباد کرنے والوں سے عذابات اٹھائے جاتے ہیں، اور جس علاقے میں مسجد کے آباد کرنے والے لوگ، اللہ تعالیٰ وہ فیصلے عذابات کے جو ان کے اوپر ہیں، اللہ پاک اس کو رد کر دیتا ہے، اس کو اللہ پاک موقوف کر دیتا ہے، اللہ پاک اس کو پیچھے لے جاتا ہے۔ اس لیے بھائیو، کام کرنے کی ضرورت ہے، پورے پاکستان میں کام کرنے کا ماحول ہے، پورے پاکستان میں کام کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ جہاں ابھی ہم ٹھہرے ہوئے تھے، ایک جگہ اگئی کے علاقے میں ہم ٹھہرے ہوئے تھے، تو وہاں پر ایک گھر میں ہم ٹھہرے تھے، آخری بات کہہ رہا ہوں، تو وہاں پر ایک صاحب مجھ سے کہنے لگے مولوی صاحب، یہاں پر 2005 میں جو زلزلہ آیا تھا نا، یہ اس کا مرکزی پوائنٹ تھا۔ ہم ان کی مسجد میں گئے نماز پڑھنے، تو ان کے گھر سے تقریباً 5 پیدل کا راستہ تقریباً 3 سے 4 منٹ تھا، 3 سے 4 منٹ۔ یوں سمجھ لیں جیسے ہماری اس مسجد سے آپ یہ جو المسیح اسپتال تھا بھائی، اتنا اس سے زیادہ نہیں تھا، یا یہ آپ کا 12 دری چوک کہہ لیں بھائی، اس سے زیادہ نہیں تھا۔ تو وہاں ہم گئے، مجھے اپنا مکان دکھانے چھت پہ لے گئے، اوپر سے دکھائے گا آپ کو، اوپر سے ویو دکھاتا ہوں، یہاں کا سارا علاقہ دکھاتے ہیں آپ کو، پہاڑی علاقے مناظر۔ تو بلندی کے اوپر ان کا مکان تھا، بہت بلند پہاڑ کے اوپر تھے، تقریباً ایسے ہم 30 کلومیٹر ایسے کھڑی پہاڑیوں پر چڑھے، گاڑی میں، ایسے پیدل نہیں، گاڑی میں۔ تو وہ ہمیں لے گئے، تو وہاں سے بڑا عجیب سا ایک ویو بنا ہوا تھا۔ تو مجھے کہنے لگے مولوی صاحب، یہاں 2005 میں زلزلہ آیا تھا، میرا یہ جو مکان آپ دیکھ رہے ہیں، وہ جو مسجد آپ کو نظر آ رہی ہے، وہ مینارہ، میرا مکان زلزلے کے اندر یہاں سے ہل کر چل کر مسجد کی جگہ چلا گیا تھا، اور مسجد اتنی آگے چلی گئی تھی، پھر اس کے بعد وہ مسجد اپنی جگہ واپس آئی، اور میرا مکان اپنی جگہ واپس آیا۔ یہ مکان یہاں سے سڑک کے وہاں تک گیا، اور وہاں سے مسجد آگے گئی، اور اس کے بعد اتنی واپس آئی۔ یہ ہماری زلزلے سے 3 دن پہلے کی گفتگو ہو رہی ہے وہاں پر ان کی چھت کے اوپر، کہ یہاں پر اتنا خطرناک زلزلہ آیا۔ اس کے بعد ہم فجر کی نماز پڑھنے، میں نے کہا حضرت یہ بتائیے کہ آپ کے اس گاؤں کے اندر، اس علاقے میں کتنی اس مسجد کو گھر لگتے ہیں؟ کہنے لگے 300 مکان لگتے ہیں۔ پہاڑ کے اوپر سے مکانات دیکھے ہم نے، بھرے پڑے تھے۔ میں نے کہا یہ تو ایک مسجد ناکافی ہے، 300؟ کہنے لگے کہ نہیں، اصل میں لوگ غریب ہیں، یہاں پر یہی مسجد انہوں نے بنائی ہے، تو اس کے اندر یہ 300۔ فجر کی نماز پڑھنے کے لیے ہم گئے، حالانکہ اتنی خاص سردی کا موسم نہیں ہے، ابھی تھی سردی ضرور، لیکن اتنی سردی نہیں۔ آپ یقین کریں کہ اس سردی کی نماز میں جو بظاہراً بغیر چادر کے ہم نماز فجر پڑھ رہے تھے، البتہ زمین کے اوپر فرش پہ کچھ ٹھنڈک ہمیں لگ رہی تھی، جس پر ہم نے ڈبل مصلی بچھا لیا تھا، اتنی ٹھنڈک کا احساس ہوا تھا۔ تو فجر کی نماز کے اندر 7 آدمی تھے۔ کتنے آدمی تھے؟ 7 آدمی تھے۔ تو میں نے ان سے باہر نکلا، میں نے کہا کہ حضرت آپ تو کہہ رہے ہیں 300 مکانات ہیں، یہ تو 7 آدمی نماز میں آئے، ہم 4-5 ساتھی ہم جماعت کے مل گئے، تو یہ 10-11 ہو گئے امام صاحب کے پیچھے، باقی تو کوئی بھی نہیں۔ اور ان 7 میں سے بھی 4 تبلیغ والے تھے، جو بعد میں مشورے میں بیٹھ گئے وہاں پر، تو ہمیں پتہ چلا اس میں 4 تو تبلیغی ہیں، باقی 3 ویسے ہوں گے۔ 7 آدمی، 300 آدمیوں میں سے 7 آدمی فجر کی نماز میں۔ بتاؤ خدا کا عذاب نہیں آئے گا بستیوں پہ تو اور کیا آئے گا؟ ہم اپنے حال دیکھیں۔ اس لیے بھائیو بہت احساس کرنے کی ضرورت ہے، مسجدوں کو وقت دیں، نمازوں پر آویں، اعمال کریں، لوگوں کو سمجھائیں بجھائیں، پتہ نہیں نہ جانے کون سی نیکی ہمیں قیامت کے دن نجات دلوانے کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ تعالی ہم سب کی تمام آفتوں سے، اللہ تعالیٰ نے جتنی آسمانی زمینی شرور بلائیں آفتیں پیدا فرمائی ہیں، ان تمام آفتوں سے اللہ تعالیٰ ہم سب کی، ہمارے اہل و عیال کی، گھر والوں کی، سارے مسلمانوں کی حفاظت فرمائے، اور بالخصوص اس پاکستان کی اللہ حفاظت فرمائے۔ بڑی مشکلوں سے تعمیر ہوتا ہے، پھر اللہ اس کو پیچھے لے جاتے ہیں، پھر یہ تعمیر ہوتا ہے 0 پہ چلا جاتا ہے، پھر تعمیر ہوتا ہے 0 پہ چلا جاتا ہے۔ اس کا یہ حال ہے، اس کو 50 سال سے تعمیر کرنے میں لگے ہوئے، ابھی تک 0 پوائنٹ پہ کھڑے ہوئے۔ جی موبائل کے اوپر جو ٹون ہے اس میں قرآن کی آیات اور اس قسم کی چیزوں کو لگانا تو علماء منع کرتے ہیں، اس لیے کہ قرآن کی آیت چل رہی ہے اور آپ نے ٹون کے طور پہ لگائی ہے، اور جیسے آپ اٹھائیں گے تو اس کو کاٹ دیں گے،
اللہ تعالیٰ کا نام آ رہے ہیں، اس میں 99 نام آ رہے ہیں، اس سے بہتر ہے کوئی نصیحت کا جملہ کسی مولوی صاحب کی تقریر، مولوی طارق جمیل کے آج کل بہت چل رہی ہیں، کوئی نصیحت کا جملہ لگا دو تاکہ وہ کاٹو بھی تو اس کے کاٹنے سے کوئی گناہ کی وہ نہ ہو۔ ٹیون لگانا تو ویسے منع ہے، لیکن قرآن کی آیات، کوئی حدیث پڑھی جا رہی ہے، کوئی اس قسم کی اللہ تعالیٰ کے کلام کی بے حرمتی، کیونکہ جب آپ اپنے جیب سے نکال لیتے ہیں اس دوران میں ابھی قاری صاحب نے آدھی آیت پڑھی ہوتی ہے اور پھر اس کے بعد کھٹ سے آپ اس کا بٹن دبا کے آیت کا سلسلہ کیا کر دیتے ہیں، کاٹ دیتے ہیں۔ تو آیت کو کاٹنا جائز نہیں ہے۔ یہ تو یہاں قرآن کی تلاوت میں ادب لکھا ہے کہ ایک آدمی قرآن کی تلاوت کر رہا ہے اور کوئی آپ سے ملنے کے لیے آیا تو وہ اتنا وی وی آئی پی نہیں ہے کہ آپ فوراً اس کو دیکھتے ہی قرآن بند کرو اور اس سے بات کرنا شروع کر دو، بلکہ قرآن پاک کو پڑھتے ہوئے اس مقام پر لے جا کر روکو جس جگہ پہ اللہ پاک کی جو گفتگو ہے اس واقعے سے متعلق یا وہ اس قرآن کے اندر جو بات چل رہی ہے وہ اس جگہ پر ایک اپنے مقام پر آ کر روکے۔ ایسا نہیں ہے بیچ میں کاٹ کے آپ نے اس سے بات شروع کر دی۔ اب لوگ آتے ہیں نا ہمارے پاس، ہم تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، آ کر بیٹھ جاتے ہیں، اب ہم تلاوت جاری رکھتے ہیں، دل ہی دل میں کہتا ہے دیکھو کتنا متکبر ہے، دیکھو کتنا متکبر، میں اس سے مولوی سے ہاتھ ملانا آیا ہوں، یہ میری طرف دیکھ بھی نہیں رہا۔ خدا کے بندے، میں اپنی قرآن کی تلاوت کو وہاں لے جا کر اسٹاپ کروں گا نا جہاں پر لے جا کر اسٹاپ کرنا روکنا ادب ہے۔ ایسے تھوڑی کہ تو اتنا آ گیا، ایمرجنسی آ گیا کہ تجھ سے ہاتھ ملانا اتنا ضروری ہے کہ فوراً اللہ کے قرآن کو سائڈ لگایا اور اس کے بعد میں نے تجھ سے باتیں کرنا شروع کر دی، تیرے سلام کا جواب دے رہے ہیں۔ اس لیے جب کوئی آدمی قرآن پاک کی تلاوت کر رہا ہو تو جا کر اس کو سلام مت کرو، اگر سلام کرنا ہے تو اس کے پاس جا کے دو زانو ادب سے بیٹھ جاؤ، اس کے بعد جب وہ قرآن پاک کی تلاوت کو روک کر آپ کی طرف متوجہ پھر مصافحہ کرو، پھر سلام کرو۔ قرآن پاک میں ادب ہے۔ اب ہم نے موبائلوں میں لگا رکھا ہے، موبائلوں میں قرآن کی آیتوں کی بے حرمتی ہوتی ہے، اس لیے اجتناب کریں۔